انسان پر جو رحم کیا ہے، انسان پر احسان کیا۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ کس کا اس کو ممنون اور مشکور ہونا چاہیے، کس کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو انسان بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو قوت عطا فرمائی، جو طاقت عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر۔ ہر معاملے کے اندر دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا اس یعنی جو موجودہ وقت چل رہا ہے، اس ٹائم پہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور اللہ کے مطالبے کو پورا کیا جائے، یہی عبادت ہے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ اور سفر پہ گیا تھا، ازبکستان کے تاریخی سفر پہ، سمرقند، بخارا، خیوا اور ان شہروں، تاریخی شہر جو ماوراء النہر کا ایریا ہے، جو ایک زمانہ تھا کہ جہاں سے علم و عرفان کی روشنی پورے عالم اسلام پہ پھیلتی تھی۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام بہاؤالدین نقشبندی، امام ماتوریدی، بڑے بڑے مشائخ اور علماء اور صوفیہ کی سرزمین سے ہو کے آیا ہوں۔ تو الحمدللہ سفر تو ہوتا ہی، کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر، سفر تو ہے ہی کامیابی کا نام، اور خاص طور پہ ایسا سفر ہو جس کے اندر آپ کو قدم قدم پر رحمتیں ملیں، برکتیں ملیں، علم ملے، عرفان ملے، تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، برکتیں ہم سب پر نازل فرماتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان پر جو رحم کیا ہے، انسان پر احسان کیا۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ کس کا اس کو ممنون اور مشکور ہونا چاہیے، کس کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو انسان بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ تو یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تکریم عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ تو اس حوالے سے تمام کے تمام دنیا کے انسانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ انسان ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اور کیونکہ انسان اس کائنات میں اللہ رب العزت کا نائب ہے، اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو قوت عطا فرمائی، جو طاقت عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ اگرچہ دوسری جو مخلوقات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جثے کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے انسان سے زیادہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت عطا فرمائی، جو صفات عطا فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان تمام کی تمام مخلوقات کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، بلکہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین پہ سب کچھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے، کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا ایک بہت بڑا احسان جو اللہ رب العزت نے مجھ پر اور آپ پر کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہم سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کا عرفان ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، تو اس کا شکر کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اللہ رب العزت واحد ہے، تنتنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ ایک انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے، بندے ہونے کا، اور خاص طور پر پھر وہ اللہ کا احسان مند ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا، ایک پہلی چیز کیا ہے کہ
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وحدہ لا شریک لہ، اور لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ اور کیوں کہ پیدا اس نے کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب پیدا اس نے کیا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر، ہر معاملے کے اندر دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا اس یعنی جو موجودہ وقت چل رہا ہے اس ٹائم پہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور اللہ کے مطالبے کو پورا کیا جائے، یہی عبادت ہے۔ اور ایک ظاہری تصور کیا ہے کہ بھئی آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنی بھی نفلی اور عبادات آپ کرتے ہیں، مالی، بدنی، جسمانی، جو عبادات ہیں وہ ساری کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی۔ اور عبادت میں بھی ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ ابھی ایک آدمی جو ہے وہ اگر جھکتا ہے تو وہ صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ تو یہ تو ایک بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، تعلق ہے، اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جس کا احسان مند ہونا چاہیے ہم سب کو، وہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی جو ہے بابرکت ذات، کہ جن کے صدقے میں، جن کے طفیل میں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ عرفان عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کی تعلیمات سے ہی ہمیں زندگی کا شعور آیا، اور ہمیں ہماری جو معاشرت ہے، معیشت ہے، معاملات ہیں، عبادات ہیں، اس ساری چیزوں کے اندر جو ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، جو کی ہے، وہ کس سے کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کی ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کس طرح سے اتارے گا ایک بندہ؟ تو وہ سب سے پہلے بنیادی طور پر تو آپ کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا۔ تو سید الاولین والآخرین آپ ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں، تو خاتم النبیین آپ ہیں۔ یہ عقیدہ بنیادی طور پہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنا ہے۔ پھر دوسرا جو معاملہ ہے عمل کا، تو ہم نے اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ، آپ کی زندگی پہ رکھنا ہے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی، آپ کے جو ارشادات ہیں یعنی زندگی گزارنے کے، وہ کیا تھے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کیسا تعلق ہونا چاہیے، یعنی محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا، یہ بڑی ایک اہم بنیادی چیز ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرو۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود و سلام پیش کرتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس کی 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اور وہ مجلس جو ہے وہ مردود اور نامکمل ہوتی ہے جس مجلس کے اندر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش نہ کیا جائے۔ تو یہ حضور نے فرمایا نا کہ وہ شخص نامراد ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ حضرت جبریل کی دعا پہ آپ نے آمین کہا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام پیش نہ کرے۔ تو لہذا درود شریف پڑھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں امت کے اوپر، ان کا ایک طریقے سے بدلہ اتارنا ہے۔
اور پھر اس کے بعد دیکھیں کائنات کے اندر جو اللہ کی ذات، رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد جو ہے والدین کا احسان مند ہونا چاہیے انسان کو، کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حقوق بیان کیے ہیں وہ والدین کے کتنے حقوق بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا صرف ایک حق بیان کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ تمام حقوق والدین کے بیان کر رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ پھر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ جو بنیادی طور پر حق ہے والدین کا، کہ ہمیں اپنے والدین کا احسان مند ہونا چاہیے، اور ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، اور ان کے آگے زبان درازی نہ کرنا، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اپنے جو ہے وہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے آگے جھکا دینا، ان کا سہارا بننا۔ اور پھر یہ دنیا کے اندر ہے نا، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ نہ تو ان کو اف کہو، اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرو اچھے طریقے سے بات کرو، اور ان کو جھڑکو مت، اور وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھوں کو ان کے آگے شفقت اور محبت کے ساتھ جھکا دو، ان کا سہارا بنو۔ اور پھر یہ بڑھاپے کے اندر ہے، اور پھر جب ان کا انتقال ہو جائے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے زندگی کے اندر جو ہے میری پرورش کرنے کے اندر، میری تربیت کے اندر، جیسے میں پیدا ہوا تو میں بالکل محتاج تھا، میں تو اپنے جو ہے زبان، اپنی جو دانت ہیں، میرے پاس تو دانت بھی نہیں تھے کہ میں اپنی خوراک کو چبا سکتا، میں تو خوراک کے دودھ پینے کے اندر اپنی والدہ کا محتاج، اور صفائی کے اندر اپنی والدہ کا محتاج، اور ہر چیز کے اندر اپنے والدین کا محتاج تھا۔ تو کس طریقے سے انہوں نے میری پرورش کی اور مجھے اپنی جو ہے باہوں میں اٹھا کر پالا۔ ماں نے 9 مہینے تک جو ہے وہ اپنے پیٹ میں اٹھایا، اور پھر وضعاتہ کرہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ جب ڈیلیوری ہوئی تو کتنی تکلیف کو برداشت کیا، اور یہ سارا جو پروسیس تھا وہ تقریباً 30 مہینے کا بنتا ہے، یعنی پیگننسی سے لے کے دودھ پلانے تک۔ تو یہ کتنا سخت اس نے جو ہے وہ اس وقت کو گزارا ہے، اور ہمیں پھر حکم دیا گیا کہ بھائی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو اب اس کائنات کے اندر پھر والدین کا احسان مند ہونا چاہیے ہمیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ والدین کے ناشکرے ہو جائیں۔ تو آج ہی ایک غیر مسلم تھا، گورا تھا، اس سے وہ ایک کام کے لیے میرے پاس آیا، تو اس سے بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ بنیادی طور پر کہ تمہارا جو کلچر ہے اور ہمارے کلچر میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جیسی 18 19 20 سال کے ہوتے ہیں تو ہم بالکل اپنے والدین سے جدا ہو جاتے ہیں، ہماری اپنی زندگی ہوتی ہے، پھر ہم سالوں ان سے نہیں ملتے۔ اور کہتا تم لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے وہ آخر دم تک اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہو، اپنے والدین کو سپورٹ کرتے ہو، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہو۔ تو یہی تو ہماری تعلیمات ہیں۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، والدین کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں، جو آپ کے استاد ہوتے ہیں، ان کا بھی احسان مند ہونا چاہیے، کہ ان کی وجہ سے آپ کو علم و عرفان ملتا ہے، ان کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ علم کا نور ملتا ہے، اور وہ آپ کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ استادوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم استادوں کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، استادوں کی عزت نہیں کرتے، ان کا احسان مند نہیں ہوتے، تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ اسی لیے تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ علم جو ہے وہ صحیح طور پر راسخ نہیں ہوتا، یعنی رسوخ فی العلم جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے استاد کی عزت نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، اس کے احسان مند نہیں ہوں گے۔ تو استادوں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، جس معاشرے کے اندر استاد کی عزت نہ ہو، احترام نہ ہو، تو وہ معاشرہ جو ہے تباہ برباد ہو جاتا ہے ناظرین۔ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ہاں لوگوں کو کچھ الفاظ آ جائیں گے،
اور لوگ جو ہے وہ بظاہر ایسا لگے گا کہ وہ پڑھ لکھ گئے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے حقیقی طور پر جو ہے وہ علم کی جو روشنی ہے وہ ان کے دل تک نہیں پہنچی ہوتی، اور اسی لیے ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. تو استادوں کی عزت کرنا، استادوں کا احترام کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے. تو اب کیونکہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو علم دیا، انہوں نے آپ کی تربیت کی، انہوں نے آپ کو جو ہے لکھنا پڑھنا سکھایا. اس کے ساتھ ساتھ پھر جس معاشرے کے اندر علماء کی عزت نہ ہو، دیکھیں آپ 5 وقت کی نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ جو ہے قرآن ان سے پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے معاملات، جب آپ کے نکاح کے معاملات ہوں، آپ کے گھر میں کوئی اور غمی خوشی کے معاملات ہوں، تجہیز و تکفین کے معاملات ہوں، جنازے کے معاملات ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر جو عبادات ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ ہے، عیدین کا ہے، یہ سارا دیکھیں نا اسلام کی جو بنیاد ہے، اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے اسلام جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اور اس کا جو قلعہ ہے وہ تو مسجد ہے. اور مسجد کس سے آباد ہوتی ہے؟ مسجد جو ہے مؤذن سے آباد ہوتی ہے، مسجد جو ہے وہ امام سے آباد ہوتی ہے. آپ سو رہے ہیں اور مؤذن جو ہے اٹھ کر اذان دے رہا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، جو بھی معاملات ہیں اس نے وقت پہ اذان دینی ہے. آپ مسجد میں پہنچے نہیں پہنچے، امام صاحب نے جو ہے وقت پہ جماعت سے نماز پڑھانی ہی پڑھانی ہے. اور وہ آپ کو بچپن میں قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، آپ کو نماز پڑھنا سکھاتا ہے، آپ کو دین کی تعلیم دیتا ہے. تو لہذا اس کا احترام کرنا چاہیے. جس معاشرے کے اندر علماء کی عزت نہ ہو، ان کا احترام نہ ہو، تو معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ علماء کو بدنام کیا جائے، اور ان کے حوالے سے منفی جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا جائے. ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. کچھ لوگوں نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ فراڈیے ہوتے ہیں، بہروپیے ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی خراب ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ سارے طبقے کو برا کہیں، ایسا نہیں ہوتا. جیسے سارے ڈاکٹر خراب نہیں ہوتے، سارے وکیل خراب نہیں ہوتے، سارے پروفیسر، سارے انجینئرز خراب نہیں ہوتے. تو اسی طریقے سے سارے علماء بھی نہیں ہوتے. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے آپ تمام کی تمام علماء کی جماعت کو ڈس رسپیکٹ کریں، آپ علماء کو ان کی بےزتی کریں، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں گے جس سے معاشرے کے اندر ان کا وقار کم ہو جائے، ختم ہو جائے. تو ان کا بھی احسان مند ہونا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ناظرین دیکھیں، آپ کی زندگی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ جن لوگوں کا کوئی کردار ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں تو پیدائشی جو ہے شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، اور میں تو ہر چیز مجھے بس میری زندگی میں تو کسی نے کوئی کردار ادا ہی نہیں کیا، اور میں ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں نا، آج کل ہمارے ہاں ایک بڑی اچھی ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے، جی میں سیلف میڈ ہوں. یہ سیلف میڈ ہے. بھئی سیلف میڈ آدمی کی زندگی کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا عمل دخل ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ کے اوپر آپ کو سپورٹ کیا ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں، آپ کی مدد کی ہوتی ہے. یہ تو اللہ نے دنیا کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے. کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں جی میں تو سیلف میڈ ہوں، میری زندگی میں تو کسی کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، اور میں تو یہاں تک پہنچا ہوں، خود سے پہنچ گیا ہوں، میں تو حرفن مولا آدمی تھا، میں نے تو پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ پڑھنا سیکھ گیا تھا، لکھنا سیکھ گیا تھا. اور میں تو وہ ایک سفر میں ہم ٹور میں ایک بچہ ہمارے ساتھ تھا، نوجوان، اور وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم یہاں آئے تو کس کے پاس آئے تھے، کس نے تمہیں بلایا تھا، کس کے پاس تم رہے تھے؟ تو وہ اتفاق سے اس کے ماموں بھی ساتھ تھے. تو وہ کہہ رہا میں خود ہی آیا تھا جی، میں نے یوں کیا، میں نے وہ کیا، بڑی بڑی باتیں. تو میں نے کہا یار تم شروع میں آ کے کس کے پاس رہے تھے؟ تو کہتا ماموں کے پاس رہے تھے. تو میں نے کہا کیوں نہیں کہہ رہے تم کہ تمہارے ماموں نے کتنے سال تک؟ کہتے ہیں ماموں کہتے ہیں میں نے 3 سال تک اس کو اپنے پاس رکھا ہے، 3 سال تک اس کو اپنے پاس رکھا. آپ مجھے بتائیں، اب وہ بھانجا جو ہے ماموں کو یہ کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے. آج وہ کامیاب ہے اور سکسیسفل ہے، برٹش پاسپورٹ ہے، لیکن وہ اگر یہ کہہ دے کہ جی مجھے ماموں نے سپورٹ کیا تھا، ماموں نے بلایا تھا، میں ماموں کے پاس رہا تھا، تو اس سے تو اس کی شان کم ہو جائے گی نا. وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے جی میں تو ترم خواہ تھا،
اور میں مجھ سے بڑا تو رم خاں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو اپنے محسنین ہوتے ہیں ناظرین، ان کے ہم شکر گزار نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی نے اگر آپ کا رشتہ کروایا تو اگر رشتہ خراب ہو گیا ہے تو ساری کی ساری برائیاں اس کے سر آپ ڈال دو گے، اور اچھا ہو گیا تو وہ آپ اپنے کھاتے میں ڈال دو گے۔ وہ کہو گے یہ جو رشتہ اچھا ہوا ہے، سب کچھ ہوا، یہ کامیابی میری ہے، میں نے اس کو چلایا۔ بھائی جس نے کرایا اس کے شکر گزار ہو آپ، کیوں نہیں آپ اس کا شکر ادا کرتے؟ کہتے ہیں لم یشکر الناس، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، اور جو تھوڑے کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمارے پاس ایک دوست ابھی، تو وہ جب آئے ابھی پاکستان سے، آج کل بہت آ رہے ہیں نا اسٹوڈنٹس کے، آ رہے ہیں اور مختلف ویزوں پہ آ رہے ہیں، اور آ کے پریشان ہوئے ہوئے ہیں۔ اب وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی عزیز کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اب جب آپ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے اپنے عزیزوں کے گھروں میں ٹھہرتے ہیں، تو جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کر کے نکلیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم کتنے مہینے رہے؟ تو اس نے کہا جی 3 مہینے 10 دن رہا۔ میں نے کہا یہ تم کس کے گھر میں رہے تھے؟ کہا کہ جی میری وائف کے رشتہ دار ماموں تھے رشتے کے۔ میں نے کہا ماموں تھے رشتے کے، وائف کے، 3 مہینے 10 دن تک تمہیں انہوں نے رکھا۔ تو میں نے کہا تم نے ان کو خط لکھنا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور ان کو جو ہے وہ تم نے گفٹ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے۔ تو ویسے میری شکل دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں، وہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی حق تھا ان کے اوپر، کہ ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ تمہیں رکھتے؟ بھائی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں لوگوں کے، اور جو ہے وہ لوگ احسان کرتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جب نکلتے ہیں تو ان کے بارے میں برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں فون کر کے بولتے ہیں جی انہوں نے اس طرح کہا، انہوں نے پوچھا نہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں۔ وہ بھائی اللہ کے بندے، تمہیں 4 5 مہینے، 1 سال رکھا، تو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ تو یہ عمومی طور پر ہمارا جو ہے وہ مزاج بن چکا ہے۔ ہم جو ہے، جو آدمی آپ کو جاب دیتا ہے، جو آدمی آپ کی مدد کرتا ہے، جو آدمی آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، جو ہم اسی کی جڑیں کاٹتے ہیں، اسی کے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں کرتے ہیں، اور بدخوئی کرتے ہیں، چغلخوریاں کرتے ہیں، اور اچھائیاں بیان نہیں کرتے۔ تو ہم اسی وجہ سے آج دیکھیں ناظرین، جس سے آپ پوچھیں گے نا، وہ یہی کہے گا کہ جی میرے ساتھ فلانے نے اس طرح کیا۔ بھائی بہت سے لوگوں نے تمہارے ساتھ اچھائی بھی کی ہوگی، اور اسی طریقے سے آپ، تمہارے چچا ہوں گے، تمہارے ماموں ہوں گے، تمہارے خالہ ہوں گی، تمہارے دوست ہوں گے، تمہارے والد کے دوست ہوں گے، کوئی والدہ کا کوئی رشتہ دار ہوگا جس نے تمہیں سپورٹ کیا ہوگا، جس نے تمہارے یہاں پہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ کتنوں نے تمہیں اپنے بچوں کے رشتے دے کے تمہیں یہاں بلایا اور تمہاری شادیاں کرائیں۔ تم جو ہے وہاں پہ، تمہاری اوقات یہ تھی کہ تم ایک چھوٹی سی دکان نہیں کھول سکتے تھے، یہاں پہ تم اسٹوروں کے مالک بن گئے، اور تم اپنے ہی بزرگوں کو جو ہے ڈسرسپیکٹ کرتے ہو اور ان کے بارے میں برائی کرتے ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ کس طرح سے انسان جب اللہ کے رسول، والدین، پھر استاد، پھر علماء، پھر آپ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی زندگیوں کے اندر کردار ادا کیا ہے، آپ ان کا شکر گزار بنیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، پھر جو ہے وہ اللہ کا فضل بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھئی ہر آدمی کے اندر آپ نے برائیاں نکالنی ہیں، اور یہ کہ وہ اس کا کوئی حق تھا، تو آپ نے کتنے حقوق ادا کیے لوگوں کے، تو میں نے کتنے حقوق ادا کیے بھائی۔ اسی طرح سے آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کے اور عزیز و قارب ہیں، تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ میں کیونکہ جب سفر میں ہوتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کتنے دن رہنا ہوتا ہے، لوگوں کی کہانیاں سنتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو تو شکر گزاری کر رہا ہوتا ہے، جو احسان مند ہوتا ہے، جو باتیں بتا رہا ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ انسان جو ہے اس کی تربیت ہوئی بھی ہے، یہ اعلیٰ خاندان کا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر جس نے احسان کیا ہے یہ اس کا شکر گزار ہے۔ تو ہمیں یہ ہر لمحے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو شکر گزاری جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ناظرین۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور احسان مند ہونا یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔